السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ایم ایف حسن بن ثابت کو، جس سے میں پہلے بھی بتایا کہ ہمارے جو شہر ملواگل میں جو اجلاس ہوا مدرسہ روح العلوم اسلامیہ جو دستار بندی کا، اس میں دوسرا جو بیان ہوا حضرت اقدس مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی کا، ایسا لاجواب و علمی بیان تھا۔ بڑی قیمتی باتیں حضرت نے اس بیان کے اندر بتلائی ہیں۔ اس ویڈیو کو میں نے خود جلسے میں بیٹھ کر ریکارڈ کیا ہے، لہذا آپ اس بیان کو سنیے اور آخر میں ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بہت دیر سے اجلاس چل رہا ہے اور حفاظ کرام کی دستار بندی ہو چکی، حضرات علماء کرام کے بیانات بھی آپ نے سن لیے۔ ابھی حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب زی نمجدوم سے آپ نے خطاب سنا، بہت سی مفید ضرورت کی باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہی، اور اس سے پہلے بھی آپ نے خطاب سنا، اور ان خطابات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ہماری زندگی کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو زندہ کریں۔ ایک ہے علم اور ایک ہے اس کے اوپر عمل۔ علم کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے اور علم کے ساتھ اس کے اوپر عمل کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام نازل کیا گیا، اس کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ نے یہ کلام نازل کیا اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کلام اللہ کا ایک عجیب و غریب نظام دنیا کے اندر قائم کیا۔ بچے اور بڑے، لڑکے اور لڑکیاں، سب اللہ کے کلام کو دنیا کے اندر حفظ کرتے ہیں اور کراتے رہتے ہیں۔ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ حضرات صحابہ میں بے شمار لوگ حافظ قرآن ہوئے، پھر تابعین میں ہوئے، تبع تابعین میں ہوئے، اسی طرح ہر دور کے لوگوں کے اندر حافظ قرآن ہوتے رہے۔ پھر حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم قرآن بھی وجود میں آتے رہے، جو قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کی تشریح جانتے ہیں، اس کے معانی کو سمجھتے ہیں،
اس کے احکامات کو جانتے ہیں۔ بڑے بڑے حضرات پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو سمجھا، اس کے احکامات کو سمجھا اور پھر ہم لوگوں کو سمجھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ قرآن مجید کو سمجھا، احادیث کو سمجھا اور صحابہ کرام کے اقوال کو سمجھا اور قرآن و حدیث سے مسائل کو اور احکامات کو مستنبط کیا اور ہم سب کے لیے عمل کے واسطے ایک شاہراہ عطا فرمایا جس کو دیکھ کر اور سمجھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بنا سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے حضرات آئے، اس کے بعد بھی بہت سارے حضرات علماء پیدا ہوئے، مفسرین پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، حضرات فقہائے کرام پیدا ہوئے۔ ان سب حضرات نے قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا محور بنایا اور اس کے پیچھے اپنی زندگیاں گنوا دی نہیں بلکہ قربان کر دی۔ انہوں نے ایک ایک لفظ کی تشریح کی اور ایک ایک حکم کو قرآن و حدیث سے نکال کر واضح انداز میں ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ تو ایک طرف لفظوں کو یاد کرنے والے حفاظ کرام پیدا ہوئے، جیسے کہ ماشاءاللہ یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں، بڑے لوگ بھی حفظ کر لیتے ہیں، لڑکیاں بھی حفظ کر لیتی ہیں، لڑکے بھی حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ دنیا میں الحمدللہ جاری ہے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے چاہا کہ دنیا سے قرآن کو ختم کر دیا جائے، لیکن کرنے میں کامیابی ان کو نہ مل سکی اور قیامت تک ملنے والی بھی نہیں۔ وہ پیسہ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشینریاں اس کی کام کرتی ہیں اور دنیا بھر کے اندر ان کا سلسلہ جاری ہے کہ کسی طرح قرآن کریم کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ قرآن صرف سفینوں میں نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کے سینے میں موجود ہے۔ سفینوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو خرید کر ختم کیا جا سکتا ہے، اس کو خرید کر دریا برد کیا جا سکتا ہے، خرید کر اس کو جلایا جا سکتا ہے، لیکن بھائی ان کے سینوں کو کیسے کوئی ختم کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ سینوں اور سفینوں دونوں میں اللہ نے اس کو جاری فرما دیا اور بچے کے سینے کے اندر یہ بات موجود ہے۔ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن قرآن کریم اتنا بڑا اور عظیم الشان ان کے دلوں کے اندر اللہ نے جما دیا۔ اس سے بھی چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے جو حافظ قرآن ہو گئے، بچیاں بھی ایسی دیکھی ہیں جو چھوٹی چھوٹی عمروں میں قرآن مجید کے حافظ ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا اور دوسری طرف جیسے کہ میں نے عرض کیا، قرآن کریم کے علماء کو پیدا کیا، عالم قرآن کو پیدا کیا۔ جیسے بڑے بڑے علماء پہلے زمانے میں گزرے، امام حسن بصری گزرے، امام ابو حنیفہ گزرے، امام مالک گزرے، امام اوزاعی گزرے، امام ابن المبارک گزرے، امام شافعی گزرے، امام احمد بن حنبل گزرے، امام اسحاق بن راہوے گزرے، پھر امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی، لاکھوں علماء کرام دنیا کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا محور بنایا، اور وہ سلسلہ بھی الحمدللہ دنیا میں اب تک جاری ہے۔ علماء آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے، اس کے علوم کے اوپر دسترس رکھنے والے، اس کے علوم کے اوپر محنت مجاہدہ کرنے والے، احادیث کو جاننے والے، احادیث کی شرح کرنے والے اور ایک ایک حکم کو اس سے نکالنے والے اور دنیا والوں کو بتانے والے، الحمدللہ وہ سلسلہ بھی چلا اور وہ سلسلہ بھی آج تک جاری ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ یہ دونوں سلسلے جو دنیا میں جاری ہیں،
حافظ قرآن کے بھی اور عالم قرآن کے بھی، یہ دونوں سلسلوں کا جو مرکز اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے وہ آپ دیکھیں گے تو یہی مدارس اسلامیہ، اس کا سلسلہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو۔ کسی کالج میں آپ جا کر تلاش کریں کہ یہاں قرآن کی تعلیم ہے، یہاں پر حدیث کی تعلیم ہے، یہاں پر فقہیات کی تعلیم ہے، یہاں پر سیرت النبی کی تعلیم ہے، یہاں پر تفسیر قرآن کی تعلیم ہے، یہاں پر تشریح قرآن کی تعلیم ہے، تو آپ کو کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں، کسی اور دنیا کی دانشگاہ میں کہیں یہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو ملے گا تو یہ مدارس اسلامیہ کے اندر ملے گا۔ یہاں حفاظ بھی پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو چھوٹا مدرسہ ہے جس کے اندر حفاظ کرام بنائے جا رہے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے مدارس موجود ہیں جہاں ہزاروں طلبہ پڑھ رہے ہیں، سووں طلبہ پڑھ رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، مفتیان کرام بن رہے ہیں، محدث پیدا ہو رہے ہیں، مفسرین کرام پیدا ہو رہے ہیں، اور داعیان اسلام پیدا ہو رہے ہیں، مبلغ دین پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ مدارس کا سلسلہ ہے جو یہ تینوں ان سب چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند، آپ نے نام سنا ہے، سنتے رہتے ہیں، ہزاروں طلبہ وہاں موجود ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک مدرسہ ہے جہاں پر 10,000 طلبہ پڑھتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ایسے مدرسے بھی ہیں، 10,000 طلبہ، 5,000 طلبہ، اور ایک مدرسہ ایسا بھی وہاں دیکھنے میں آیا جہاں صرف آخری درجے میں، جس کو ہماری زبان میں، علماء کی زبان میں دور حدیث شریف کا سال کہتے ہیں، آخری سال جس میں حدیث کا درس ہوتا ہے اور تمام حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اسی کے پڑھنے کے بعد ایک بچہ عالم کی سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے۔ یہ آخری سال کے اندر 2,000 طلبہ موجود، ایسے مدارس موجود ہیں۔ یہ دنیا کے اندر ماشاءاللہ چل رہا ہے، اگرچہ دنیا کے لوگ ان کی وقت کو نہیں جانتے، ان کی حیثیت کو نہیں جانتے، اور کبھی تانے بھی دیتے ہیں، کبھی ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، ان کی حیثیتوں کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے طوطے کی طرح پڑھ لینے سے کیا فائدہ، عالم بن جانے سے کیا ہو جائے گا، یہ پڑھ لینے سے کیا ہو جائے گا، یہ انجینئر بنتا تو کتنا اچھا تھا، یہ ڈاکٹر بنتا تو کتنا اچھا تھا، یہ کہنے والے لوگ بھی موجود۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو بڑے عظیم محدث اور فقی، بڑے عالم اور صوفی اور بزرگ گزرے، 1,000 کتابوں کے مصنف ہیں، 1,000 کتابیں انہوں نے لکھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں۔ انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا تو بیان میں ایک انگریز بھی شامل تھا، وہ انگریزوں ہی کا دور تھا، تو ایک بہت بڑا انگریز اور بہت پڑھا لکھا انگریز، وہ بھی اس بیان کے اندر شامل تھا۔ بیان ختم ہونے کے بعد اس نے کہا کہ ظالم نے اس کو عالم بنایا ہے، اگر اس کو بیرسٹر بنا دیا جاتا تو پوری دنیا پہ چھا جاتا۔ لیکن حضرت نے اس کو سنا تو کہا وہ کہنے والا بڑا بے وقوف ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں بیرسٹر بنتا، یہ ہم نے جو علم حاصل کیا وہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ و عرفہ، قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ علم تو دنیا کے تمام علوم پر فوقیت رکھتا ہے۔ بھائیو، اللہ نے دنیا میں 2 قسم کے علوم کا سلسلہ جاری کیا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ضرورت کے ہیں۔ ایک دنیا کا علم جس کو آپ عصری علم کہتے ہیں، عصری تعلیم کہتے ہیں، جو اسکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، وہاں پر طلبہ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی بیرسٹر بنتا ہے، اور کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے، کوئی کسی چیز کا ایکسپرٹ بنتا ہے۔ یہ دنیا کے علوم، یہ دنیا کے علوم اپنی جگہ پر ضرورت کے ہیں، اللہ ہی نے دنیا میں اس سلسلے کو بھی جاری کیا ہے۔ اسی لیے دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کا علم حاصل نہ کریں، کہیں قرآن میں نہیں آیا، کہیں احادیث کے اندر نہیں آیا کہ آپ دنیا کا علم حاصل نہ کریں، بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے
کہ مسلمانوں میں ڈاکٹر بننا یہ بھی فرض کفایہ ہے، انجینئر بننا یہ بھی فرض کفایہ ہے، اور علوم اور فنون کا ماہر بننا یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ڈاکٹرز بھی ہو، انجینئرز بھی ہو، بیرسٹر بھی ہو، پروفیسرز بھی ہو، لیکچرز بھی ہو، علوم و فنون کے ماہرین ہو، یہ سب بھی ضروری ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ صرف دنیا کے پیچھے کیوں رہ گئے، دین کے علم کی کیوں ہمارے پاس وقت نہیں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دنیا حاصل نہ کرو، دنیا کا علم حاصل نہ کرو، لیکن یہ ضرور کہا ہے، اور اس کے اوپر قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو، بلکہ ہر مسلمان کو علم دین سے آراستہ پیراستہ ہونا ضروری ہے۔ تو دنیا کا علم ہے اپنی جگہ پر، اس کی فقط اس کی ضرورت اپنی جگہ پر، لیکن کوئی مسلمان قرآن کی تعلیم سے دور نہیں رہ سکتا، حدیث کی تعلیم سے دور نہیں رہ سکتا۔ مولانا نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر کے اس بات کو واضح کیا کہ یہ مدارس کے جلسے اس لیے ہیں کہ ہم سمجھے، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات اچھی طرح آ جائے اور گھس جائے اور بس جائے اور رچ جائے کہ ہم کو دین سے وابستہ ہونا ہے، قرآن کریم سے ہم کو وابستہ ہونا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی قرآن پڑھنے والا بنے، حدیث کو جاننے والا بنے، اسی طرح دین کا علم اس کے پاس میں آ جائے، وہ سمجھتا ہو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ آج بھائیوں ایمان کے لالے پڑے ہوئے، بڑے فتنے ہم لوگوں کو گھیرے ہوئے، اسکولوں میں فتنے، کالجوں میں فتنے، یونیورسٹیوں کے اندر فتنے، بازاروں کے اندر فتنے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتے جاؤ، ہر جگہ پر فتنوں اور فتنوں کا دور نظر آ رہا ہے۔ یہ فتنے ہمارے عقیدوں کو پامال کرتے جا رہے ہیں، ہمارے عقیدوں پر اثر انداز ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر ایمان کی جو رمق ہونی چاہیے بلکہ مضبوطی ہونی چاہیے اس کے اندر یہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کو کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان فتنوں کا سدباب کیسے ہوگا؟ ان فتنوں کو جب ہم سمجھیں گے کیا فتنہ ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تب ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن آج ہم میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جو علم ہی حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ علم وہ چیز ہے جس سے حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے، علم وہ چیز ہے جس سے کہ مغز میں اور پوست میں فرق سمجھ میں آتا ہے، کالے اور گورے کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر علم دین حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم دین کو طلب کرے اور اس کو حاصل کرے۔ اور علم دین میں کیا کیا ہے؟ علم دین میں سب سے پہلے تو عقائد ہے، عقیدہ، ایمان۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ آج دیکھو دنیا کے اندر فتنوں نے آ کر ہمارے ایمانوں کو کمزور کر دیا، بہت سارے لوگ بہکتے جا رہے ہیں، عجیب عجیب طرح کے فتنے۔ ایک طرف یہ ہندوتوا، اس کی تحریک چل رہی ہے، لوگوں کو ایمان سے محروم کرنے کی تحریک، اور یہ نیو ایجوکیشن پالیسی لائی جا رہی ہے، اور اس کا جو انداز تعلیم کا، تربیت کا بنایا گیا ہے، تعلیم تو اچھی ہوگی لیکن تربیت ہوگی غیروں کے طریقے پر، تربیت ہوگی ان لوگوں کے اصولوں پر، تربیت ہوگی اس نہج پر جو وہ لوگ چاہتے ہیں۔ جب انسان، ہمارا کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پر جا کر اس کو پڑھے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت میں انجینئر بھی بنے گا، بیرسٹر بھی بنے گا، ماں باپ بہت خوش ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ تو ڈاکٹر بن گیا، ہمارا بچہ انجینئر بن گیا، ہمارا بچہ بیرسٹر بن گیا، ہمارا بچہ سائنٹسٹ بن گیا، ہمارا بچہ فلاں اور فلاں علم کا ماہر بن گیا۔ یہ خوش ہوتے رہیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ
کہ جہاں یہ ڈاکٹر بن کر آیا ہے وہیں پر بے ایمان بن کر آیا، جہاں پر انجینئر تیار ہو کے آیا ہے وہیں پر اس کا ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے، جہاں پر یہ سائنٹسٹ بن کے آیا ہے وہیں پر خدا پر اعتراض کرنے والا بن کے آیا ہے، جہاں پر جہاں پر یہ مختلف علوم و فنون کا ماہر بن کے آیا ہے وہیں پر وہ دین اسلام کے خلاف اپنے ذہن کو تیار کر کے آیا ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت ایسی ہوگی، ان کا انداز ایسا ہوگا اور وہاں پر ماحول ایسا بنایا جائے گا جس سے وہاں پڑھنے کے بعد بچے انجینئر، ڈاکٹر، بیرسٹر سب بن جائیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دین سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ انگریزوں نے اپنے زمانے میں یہی کیا تھا۔ جب انگریز کا دور تھا تو انگریزوں نے اسکولوں کو قائم کیا، کالجوں کو قائم کیا، یونیورسٹیوں کو قائم کیا، اور انہوں نے اپنا تعلیم کا ایک نظام قائم کیا جو اب بھی چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ وہ جو تعلیم کا نظام انہوں نے قائم کیا تو اس تعلیم کے نظام میں صرف تعلیم نہیں تھی، تعلیم کے ساتھ ساتھ الحاد بھی تھا، تعلیم کے ساتھ ساتھ دہریت کو بھی داخل کیا گیا تھا، تعلیم کے ساتھ ساتھ دین اسلام سے بدزنی کا عنصر بھی اس کے اندر قائم کیا گیا تھا۔ ایک طرف ڈاکٹر اور انجینئر اور بیرسٹر اور فنا بن کے آ رہے تھے لوگ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا تھا کہ ان کو قرآن میں شک پیدا ہو رہا تھا، ان کو حدیثوں کے اوپر اعتراض ہو رہا تھا، ان کو اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تھا، ان کو آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس طریقے پر وہاں سے بہترین جو ہے علم و فن کے ماہر ہونے کے باوجود دین اسلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ کتنے لوگ ایسے تیار ہوئے اور آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر یہ علماء کی تحریکات نہ ہوتی، اگر یہ آپ کے مدرسے ہم کو اور آپ کو دین اسلام کی تعلیم نہ دیتے، یہ دعوت و تبلیغ کی تحریکیں اور جماعتیں ہم کو اور آپ کو دین اسلام سے وابستہ رکھنے کی کوشش اور محنتیں نہ کرتی، تو خدا کی قسم آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی اس نظام کی وجہ سے مسلمان برقرار نہ رہے۔ یہ علماء کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ مدارس اسلامیہ کا نتیجہ ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ علماء کرام کے بیانات کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے مشائخ اعظام کی تحریکوں کا نتیجہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ایمانوں کو برقرار رکھنے کی پوری محنت اور جدوجہد کی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کو کون بے وقوف بول رہا ہے اور کون عقل مند سمجھ رہا ہے، انہوں نے کہا ہم کو تو اپنا کام کرنا ہے۔ لوگ کہنے والے مدرسے والوں کو کہہ رہے تھے بے وقوف ہیں، ان بچوں کو بیرسٹر بناتے تو کتنا اچھا تھا، ان بچوں کو یہ پڑھاتے تو کتنا اچھا تھا، وہ پڑھاتے تو کتنا اچھا تھا، انجینئر بناتے تو کتنا اچھا تھا، ڈاکٹر بناتے تو کتنا اچھا تھا۔ یہ صرف کچھ بول سکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کہنے والے پہلے بھی تھے اور خدا کی قسم آج بھی موجود ہے۔ ایسے لوگ ختم نہیں ہوئے ابھی، آج بھی وہ اثرات باقی، کہنے والے آج بھی کہہ رہے ارے کیا کر رہے ہیں مدرسے والے، یہ قرآن رٹا رہے ہیں، طوطے کی طرح مینے کی طرح پڑھا رہے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے علم سے کیا بن جائے گا، کیا دنیا حاصل ہو جائے گی۔ بھائیوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کا علم دنیا کو بنانے کے لیے رکھا، اور وہیں پر ایک اور چیز ہم کو عطا کی ہے، وہ ہماری روح ہے۔ ہماری روح کا کیا سامان اللہ نے دنیا میں رکھا، وہ سامان ہے قرآن کے اندر، وہ سامان ہے احادیث کے اندر۔ اس کے ذریعے ہمارا دل بنتا ہے، اس کے ذریعے ہماری روح بنتی ہے، ہماری روح کے اندر ترقی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم کو جیسے جسم عطا کیا ہے اسی طرح روح بھی عطا کی۔ یہاں بیٹھا ہوا کوئی اتنا بڑا مجمع ہے، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جہاں پر جسم عطا کیا وہیں پر روح بھی عطا کی ہے؟ دونوں دیا نا اللہ نے، جسم بھی عطا کیا، روح بھی عطا کی۔ اور روح اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے، اور جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ آدم کا پتلا کہاں سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا تھا۔ وہی جسم ہم کو بھی ملا ہے، مٹی والا جسم ہے، اسی لیے مرنے کے بعد اس جسم کو لے جا کر مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔
اور جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں تو اللہ نے ہمارے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا یہ سارا سسٹم اسی مٹی سے وابستہ کر دیا۔ غذا کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ مٹی سے ملتی ہے نا، مٹی ہی سے اگتا ہے، اناج بھی، غلہ بھی، پھل بھی، پھول بھی، سبزیاں بھی، ترکاریاں بھی، یہ سب مٹی سے نکل کے آتی ہیں۔ کہیں درخت ہیں، کہیں کھیت ہیں، اور اس سے اللہ ان سب چیزوں کو نکالتا ہے اور ہم کھاتے اور پیتے ہیں۔ یا ہمارے جسم کے بقا کے لیے اللہ نے دنیا میں ایک سسٹم جاری کیا۔ اسی طریقے پر پانی آتا ہے، پانی اگرچہ اوپر سے آتا ہے لیکن وہ بھی زمین ہی کے اندر رہتا ہے، ٹھہرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی یوں ہی پکڑ کے پی لیتے ہو، وہ اوپر سے آنے کے بعد مٹی کے حوالے ہوتا ہے، پھر مٹی سے اللہ ہم کو عطا فرماتے ہیں، پانی بھی وہیں سے آتا ہے۔ تو ہمارے بقا کے ذرائع اللہ نے مٹی سے وابستہ کر دیے، اس لیے کہ جسم مٹی کا، مٹی میں ملنے والا، اس لیے کھانا مٹی کا، پینا مٹی کا، اور اسی طرح ساری چیزیں مٹی سے وابستہ کر کے رکھ دی۔ ہمارا مکان مٹی کا، مٹی ہی کے مکان میں دنیا کے اندر انسان مٹی پہ جیتا ہے۔ لیکن بھائیو، روح کو اللہ نے آسمانوں سے بھیج کر ہمارے اندر ڈالا، اور جب روح آسمانوں سے اللہ نے بھیجی تو اس کے برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو صحت مند رکھنے کے لیے اور اسی طرح اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس کے تحفظ و بقا کے جتنے ذرائع ہیں وہ بھی اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائے۔ حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، اپنے کلام پاک کو بھیجا، وحی الہی کو نازل فرمایا۔ جبریل آتے تھے تو اوپر سے آتے تھے، آسمانوں سے لے کر اللہ کا کلام نازل ہوتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر ان کے قلب کے اندر ان علوم کو داخل فرمایا، اور پھر وہ علوم ہمارے لیے، آپ کے لیے اجاگر کیے گئے کہ جیسے تم جینا چاہتے ہو، تمہارے جسم کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، تو تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، تمہیں پینے کی ضرورت ہے، اور تمہیں اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان سب چیزوں کو تمہیں استعمال کرتے رہنا ہے، تب تمہارا جسم برقرار رہے گا۔ اسی طرح اگر تمہاری روح کو تمہیں زندہ رکھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہوگا، وحی الہی سے تمہارا رشتہ قائم کرنا ہو، احادیث پاک کو پڑھنا ہوگا، اس علم کو حاصل کرنا ہوگا، اس کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو حاصل کرنا ہوگا۔ جب تم ان چیزوں کو حاصل کرو گے تو تمہاری روح بھی زندہ رہے گی۔ اور اگر خالی کھاتے رہو گے، پیتے رہو گے، جسم تو رہے گا جب تک رہنا ہے، اس کے بعد جب جسم کو مرنے کا دور آئے گا تو مر جائے گا، مٹی میں گل جائے گا، سڑ جائے گا، مل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن بھائی ہماری روح کو کوئی ترقی نہ ہونے کی وجہ سے روح بھی یوں ہی مردہ ہو کے پڑی رہے گی۔ لیکن جو لوگ اس دنیا میں اپنے دنیاوی کھانے پینے کے ساتھ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، احادیث کا درس لیا کرتے ہیں، علم دین سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، ایمان اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، تقوی و طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام پر جیتے اور مرتے ہیں، تو جب وہ مرتے ہیں تو جسم مر جاتا ہے، روح ان کی زندہ رہتی، ان کی روح کو کوئی موت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ اللہ کہتے ہیں کیا وہ آدمی جو پہلے مردہ تھا، علماء لکھتے ہیں مردہ سے مراد جاہل ہے، اور مردہ سے مراد کافر ہے۔ بے ایمان کو اللہ نے کہا وہ مردہ، اور جو قرآن و حدیث اور دین کے علم سے بالکل دور اور عاری و خالی، اللہ نے اس کو کہا یہ مردہ ہے۔ اومن کان میتا، جو آدمی پہلے مردہ تھا، جاہل تھا، اناڑی تھا، قرآن و حدیث سے دور تھا اور کافر تھا، وہ آدمی فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ زندگی دینے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا علم دے دیا، حدیث کا علم دے دیا، اس کو ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ جب ہم نے اس کو زندگی دے دی
قرآن دے کر، حدیث دے کر، اس کا علم دے کر اور اس کے جو ہے مضامین کو دے کر تو وہ زندہ ہو گیا۔ پہلے وہ مردہ تھا، جب اللہ نے قرآن کا، حدیث کا، دین کا علم عطا کیا، اللہ کہتے ہیں احییناہ، ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کو ایک نور دے دیا، یمشی بہ فی الناس، جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ جیسے ان بچوں کو اللہ نے نور دے دیا، علماء کرام کو اللہ نے نور دے دیا، یہ علم کا نور ہے، یہ وحی الہی کا نور ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا نور ہے۔ اللہ نے جن کو یہ علم دے دیا، نور دے دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس نور کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان میں چلتے اور پھرتے اور اٹھتے اور بیٹھتے رہتے۔ عالم چلتا ہے تو اس کا نور اس کے ساتھ میں چلتا ہے، حافظ قرآن چلتا اور پھرتا ہے، کہیں بازاروں میں جاتا ہے، کبھی کسی اور جگہ جاتا ہے، کبھی گھر میں جاتا ہے، کبھی کہیں اور گھومنے کے لیے جاتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کا نور اس کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اس کو کہا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، تو جو آدمی پہلے جاہل تھا ہم نے اس کو علم عطا کر دیا اور اس کو ایک نور دے دیا جس کو لے کر وہ چلتا اور پھرتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان۔ کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ کمم مثلہ فی الظلمات، جو اب تک کفر کی وادیوں میں، ظلمتوں میں بھٹک رہا، ابھی تک اس سے نکلا نہیں، لیس بخارج منہا، جو اب تک کفر میں ہے یا اب تک جہالت میں ہے، اب تک اس سے نکلا نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو اللہ نے علم دے دیا، جس کو اللہ نے حیات روحانی عطا فرما دی، جس کو اللہ علم دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ عمل کی توفیق لے لیتا ہے، تو پھر تو سمجھو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔ جسم مر جاتا ہے، روح زندہ رہتی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے کہا، میں نے شروع میں اس کو پڑھا بھی تھا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی علیہ السلام آپ ذرا پوچھئے لوگوں سے، بتائیے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سوال کر رہے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا کہ ہم کو جہالت کو چھوڑنا ہے، جہالت سے نکلنا ہے، علم قرآن، علم حدیث کی روشنی کو لینا ہے۔ علم حدیث اور قرآن کی روشنی کو لیں گے، زندگی اپنے اندر محسوس فرمائیں گے، جس کو ہم کو لے کر زندگی گزارنا ہے۔ تو بھائیوں، معلوم ہوا کہ ان مدارس سے یہ علم وابستہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ علم جو شرعی علم کہلاتا ہے۔ اس سے ہماری روح تیار ہوتی ہے۔ دنیاوی علم سے ہمارے جسم تیار ہوتے ہیں، جسم کے کپڑے تیار ہوتے ہیں، جوتے تیار ہوتے ہیں، ایروپلین تیار ہوتی ہے، کوئی اور جو ہے مکان تیار ہوتا ہے، چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ یہ جتنی چیزیں یہاں موجود، یہ لائٹ اور یہ مختلف چیزیں، یہ دنیاوی علم کا نتیجہ ہے۔ دنیا کا علم، سائنس، ٹیکنالوجی پڑھ کر لوگ یہ بناتے ہیں، چیزیں تیار کرتے ہیں، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں صرف ہمارے جسم کے لیے کام آنے والی ہیں۔ ہماری روح کا کوئی سامان اس کے اندر نہیں ہے۔ روح کا سامان اگر موجود ہے تو وہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے اندر موجود ہے۔ لہذا ہر آدمی کو چاہیے وہ علم دین حاصل کرے، اپنے آپ کو علم دین سے وابستہ کرے۔ ان چند باتوں پر میں جناب مولانا مدثر صاحب کو اور ان کے متعلقین اور اس ادارے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر تعلیم کا سلسلہ جاری کیا اور بچوں پر محنت کی، اور اس کے نتیجے میں 4 طلبہ حافظ قرآن ہو کر نکلے۔ ہمارے سامنے بچے موجود ہیں، بہت ہی خوشی کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی ان محنت کرنے والوں کو، ادارے کے چلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بے پایاں خصوصیات اور اپنی نوازشات سے نوازے۔ اور اسی کے ساتھ میں ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں ترقی عطا فرمائے۔ آج یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، کل یہ عالم دین بھی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کے مراتب کو بلند فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے، علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ان بچوں کے والدین اور ان کے سرپرستوں کی بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اور ان کے ذمہ داروں کو خوب خوب اجر عطا فرمائے، اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لہو مت نبی کا جس میں